جدوجہد جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی۔ ذمہ داریوں کو پہچان لیا۔ ہم ایک مضبوط قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں۔ ہمارا اتحادی، ہماری قوت ہے۔ ہم اس قوم کے خاطر اپنی غنا، اپنی خودداری، اب سب کو فنا کر چکے ہیں۔ ہم MKM پاکستان کے پلیٹ فارم پہ یکجا ہیں۔ آج یقیناً آپ یہاں سے اٹھے گی تو ایک نئی سوچ، ایک نئی ولولہ، ایک حوصلہ اپنے آپ کو تقویت بخشے گا اور سازشی عناصر کو ناکام بنا دے گا۔ اپنی قوم کی بقا کے لیے، اس تحریک کے لیے ہم ہر دم، ہر گھڑی پوری سچائی کے ساتھ تیار ہیں۔ تحریک کے ہر مقام پر سرخرو کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ بہنوں، 18 مارچ آ رہی ہے۔ 18 مارچ یوم تاسیس ہے اور آپ لوگوں کو خوب جوش و خروش سے منانا ہے۔ عوام کو، دشمنوں کو، لوگوں کو بتانا ہے ہم روپ نرالا، بیٹی، بہن اور ماں کا رشتہ بن کر وہ اب سب کا سہارا دنیا کو تکلیف کرے۔ عورت کے تقدس کو جتنے بھی پامال کیا، دنیا میں وہ رسوا ہوا اور ذلیل و خوار ہوا۔ مردوں کی عورت چلے جب شانہ بشانہ، مردوں کی وہ ڈھال بنے۔ عورت چلے جب شانہ بشانہ، مردوں کی وہ ڈھال بنے۔ پہن کے شرم و حیا کا زیور، مردوں کی پہچان بنے۔ پہن کے شرم و حیا کا زیور، مردوں کی پہچان بنے۔ رب سے دعا ہے احمدی کی کہ اتنا کرم تو کر دے مالک، عورت کو بااختیار بنا دے، مستحکم اور پاکستان بنا دے۔ شکریہ۔ آگے بڑھنا چاہوں گی، بحیثیت مسلمان بھی میں بات کروں گی۔ میں ایسی قوم کو جو ہے وہ وومنس ڈے کی کیا ضرورت ہے جہاں یہ بتایا گیا ہو ماں کو روز دیکھنا حج کا ثواب، بہن پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بیٹی کو اچھی پرورش اور تربیت دینا نبی کا پڑوسی ہونا ہے، بیوی کو مسکرا کے دیکھنے پہ رب راضی ہو گیا۔ یہ تو ہر روز گویا ہمارا وومنس ڈے ہوا، لیکن عملی صورتحال کیا ہے؟ عورت پہ تشدد، طلاق کی شرح میں اضافہ، ریپ کیسز، اداروں میں جنسی ہراسمنٹ، صنفی تفاوت، عورت کی عزت کی پامالی اور تذلیل ہو رہی ہے۔ کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعد نئی زندگی کو وجود میں لانے کے لیے جو طاقت اور ہمت ہے وہ عورت ہے۔ جھنڈا اس بات پہ ہے کہ معاشرے پر مردوں کی اجارہ داری ہے، حکومت ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں، ظلم اور جبر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کا چارٹر کس بنیاد پر بنایا گیا ہے؟ یہ پیمانہ کس نے بنایا ہے؟ آج اگر شرمین عبید چنائے عورت پہ تیزاب پھینکنے کی ڈاکومنٹری تیار کر رہی ہے، وہ اس کے بنیادی پیمانے کی ناکامی ہے، یعنی جو پیمانے بنائے گئے ہیں اس کی ناکامی کا ثبوت ہے یہ ڈاکومنٹری۔ ایک پیمانہ مغرب کا ہے تو دوسرا مشرق کا، ایک دیہی ہے، ایک شہری، ایک گھریلو ہے اور ایک ملازمہ پیشہ خواتین کا، مذہبی ہے، سیکولر ہے۔ بنیاد صرف ایک ہی پیمانہ ہے ہمارا۔ اخبارات، خبریں، رپورٹ، NGOs وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، کچھ اور حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ بحیثیت مسلم اس پیمانے کا تعین کون کرے گا؟ بل آتے رہیں گے، چارٹر بنتے رہیں گے، وہ پیمانہ جس کا رب نے تعین کر دیا ہے وہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کے حقوق کا چارٹر پیش کر دیا تھا اور اس وقت کی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ شخصی آزادی دو، جنسی تفاوت کو ختم کرو، اداروں میں جنسی ہراسمنٹ کو ختم کرو، سیاسی بنیادوں پہ برابری کے حق دو، جائیداد میں ناانصافی کو ختم کرو،
तस्लीम करो, मेरा मकाम मुझे दो, मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करो। औरत हो या मर्द, मोहब्बत और शख्सी आज़ादी उसका बुनियादी हक है, पर इसका तयन कौन करेगा? जबकि कदरें मुख्तलिफ हैं। अगर मजहब को साइड पर हम रख देते हैं तो एक नजरिया है, लेकिन इस्लाम का अपना नजरिया है, रब्बानियत। इस्लाम में औरत को घर में भी और मुआशरे में भी पूरे हकूक हासिल हैं, लेकिन वो इस्लामी मुआशरे से कहीं गुम हो गए हैं। हमारे पास हमें कोई हकूक नहीं मिले जो हमें इस्लाम ने दिया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जीना, बेगम शाइस्ता, आयशा फारूक, तबस्सुम इरफान और ताहिरा काजी और फहमीदा मिर्जा, बहुत सारी मिसालें हैं जो कि काम कर रही हैं। अभी हाल ही में हमारी एक बच्ची ज़ारा नईम ने ACCA में पूरे वर्ल्ड में जो है टॉप किया। बताइए हमने और आपने तो कितना प्रमोट किया? किसी ने प्रमोट नहीं किया ना? हाँ, तारीख हो रही है, वो आप देखिए दुनिया में चल रहा है। क्यों? ये हमारा मुआशरा किसका है? हम खातिन तो उसको प्रमोट नहीं कर रहे ना। आप हमारा हक हमें दें। इस्लाम ने औरत को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी है, पैदाइश से लेकर मौत तक मर्द की जिम्मेदारी बनाई है। इसकी ज़रूरत को पूरा करे तो उसके साथ साथ क्यों अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और औरतों को, ख़वातीन को उनके हकूक़ दे। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस जगह पे आपने ये तो यहाँ भी ख़वातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। फिर चाहे जिक्र बी अम्मा का हो या मोहतरमा फातिमा जिना का, बेगम राना लियाकत अली का हो या बेगम तसद्दुक़ हुसैन का, बेगम जहां आरा शाहनवाज का हो या बेगम प्रोफेसर सरदार हैदर जाफर का या बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का। यहाँ भी ख़वातीन की एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ मैं अपनी अगली मुकर्रर नाहिद करीम बाजी से को कहूँगी कि वो आए और अपने ख्यालात में के एक औरत है। उन सबको मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करती हूँ उनके अपने औरत होने पे। तो सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाएं, जो यहाँ एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है, एक बहू भी है, एक सास भी है। मैं शोबे ख़वातीन की इंचार्ज आपा फरजाना की तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज औरतों के इस अजीम आलिमी दीन पर मुझे याद रखा और मुझे यहाँ पे मदऊ किया। स्टेज पे बैठी हुई तमाम मेहमान खुसूसी ख़वातीन, शोबे ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाली, ख़ास तौर पे मिसेस राशिद खलजी साहिबा को खराज तहसीन पेश करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जो ये तकरीब का एहतमाम किया है, इनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि यहाँ पर इन औरतों को जमा किया और यहाँ मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ज़रिए उनको आगाही दी जा रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान भर से और दुनिया के तमाम तबके से इस ख़वातीन के अजीम आलमी दीन पर मुख्तलिफ सेमिनार्स कराए जा रहे हैं, जिसमें औरतों के हकूक़ की आगाही से लेकर उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। आज के दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, औरतों की ज़हनी सलाहियतों को खराज तहसीन के साथ साथ उनके हुकूक को उजागर किया जाता है। औरत को यह हक दिया है कि वो घर से बाहर निकले, लेकिन जाए मुलाजमत में उन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद ना किया जाए, उन्हें हिरासमेंट ना किया जाए, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जाए, उन पे कोई तोहमत नहीं लगाई जाए। ये हकूक की आगाही हम दे रहे हैं। ये सारी बातें
ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور اس معاشرے میں قائم ریاست سے اور یہاں کے ذمہ داران سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کو وہ حقوق چاہیے جو ہمارے رب نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں دیے ہیں، وہ حقوق ہمیں چاہیے۔ ہمیں مغرب کی قائم کردہ وہ فرسودہ حقوق نہیں چاہیے جو جینز پینٹ اسکرٹ پہن کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کرتی ہو۔ ہمیں ملازمت میں 50% کوٹا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو مغرب کی سازشیں تھی نا، جہاں پہ عورتوں کے رنگ چاہیے تھے، جہاں عورت سے دل بہلانا منسلک کیا جاتا تھا، جبھی تو انہوں نے کہا، انہوں نے کہہ دیا کہ 50% عورتوں کا اور 50% مردوں کا۔ تو کیا ہوا ان مغربی خواتین کے ساتھ؟ نہ وہ گھر سے بھی محروم ہوئی، اولاد سے بھی محروم ہوئی، اپنی شوہر کی کفالت سے بھی محروم ہوئی، اور یہاں تک کہ بڑھاپے میں اپنی اولاد کی خدمت سے بھی محروم ہوئی۔ لیکن ہمارے اللہ نے تو ہمیں حقوق پہلے دن سے ہی دے دیا تھا۔ وہاں کی عورتوں کو 1970 میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن ہماری عورتوں کو 1500 سال پہلے ہی حق حاصل تھا یا نہیں؟ پھر وہاں کی عورت کا ٹرینڈ بدلا، وہ چاہتی ہیں کہ اپنی اولاد کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، چونکہ جب تک ان کی جوانی تھی وہ کام کرتی جا رہی تھی، ان کی قدر بھی ہو رہی تھی، لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگی ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ پھر اولڈ ہاؤسز اور ان کی تنہائیاں تھیں کہ نہیں؟ تالیوں سے مجھے جواب دیں، کیا یہ مغرب کا کلچر تھا کہ نہیں؟ تو شکر کریں کہ ہمارا معاشرہ اس طرف نہیں گیا، ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں تو یہاں اکسایا جا رہا ہے کہ ہم یہاں کی عورت باہر نکلے، ہمیں اکسایا جا رہا ہے، وہ تو اپنا 100 سالہ تجربہ کر چکے، تو ہم کیوں یہ تجربہ کریں؟ ہم یہ زہریلے پھل کیوں کھائیں؟ ہم ان کانٹوں میں اپنا دامن کیوں الجھائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت خوبصورت روپ دیا ہے، بہت پاکیزہ روپ دیا ہے، انہیں ایک سپر پاور بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ بہت اچھے درجات میں ہمیں ملے گا، کیونکہ ہمیں وہاں بہترین ریوارڈ ملنے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں ان بہترین عورتوں کی صف میں شامل رکھیں جو ایک مومنہ مسلمہ والدہ کے روپ میں ہم اس دنیا میں اپنا بہتر مثبت عمل کرتے ہوئے جنت کی حقدار کہلائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔